10th کلاس. السلام علیکم. مطالعہ پاکستان کی کلاس میں باب اول میں آج جو موضوع ہم کریں گے وہ ہے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت. بے نظیر بھٹو نے 1993 کے عام انتخابات میں کامیابی کے بعد 19 اکتوبر کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا. مرکز کے ساتھ ساتھ سندھ اور پنجاب کے بڑے صوبوں میں حکومت بنائی. دوسری دفعہ وزیر اعظم بننے کے بعد بے نظیر نے محتاط پالیسی اپنائی، جیسے کابینہ کا قیام، بیوروکریسی کے ساتھ رویہ اور پریس کی آزادی. ان کاموں میں انہوں نے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیا. حکومت نے جو اہم اقدامات کیے ان میں سب سے اہم کام تھا بے روزگاری میں کمی. لہٰذا حکومت نے جہاں پر بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کام کیا وہیں پر حکومت نے خواندگی میں اضافے کے لیے بھی کام کیا. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے گئے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولتوں کی فراہمی دی گئی. منشیات کے خاتمے کے لیے کام کیا گیا. جرائم اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کام کیا گیا. خارجہ پالیسی کے مقاصد کو نئے سرے سے مرتب کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے علاوہ قومی وسائل کو ترقی دینا حکومت کی ترجیحات میں شامل تھا. بے نظیر کی حکومت نے جہاں پر مرکز میں اپنی حکومت بنائی اور سندھ اور پنجاب میں حکومت بنانے کے بعد وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھیں. لہٰذا انہوں نے صوبائی حکومتوں میں مداخلت شروع کر دی. خیبر پختونخوا میں پیر صابر شاہ کی حکومت ختم کر کے آفتاب شیرپاؤ کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا اور بلوچستان میں بھی ذوالفقار علی مقصی کی حکومت کو ختم کرنے کی کوشش شروع کر دی. حکومت کو بہت سے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا، جیسے پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان جو محاذ آرائی کا سلسلہ شروع تھا اس کی وجہ سے امن و امان کا سلسلہ برقرار نہ رکھ سکا. اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی نے جون 1994 میں اپنا پہلا بجٹ پیش کیا اس میں عوام سراپا احتجاج بن گئی، کیونکہ عوام پر 128 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے گئے تھے. 26 جون کو سپریم کورٹ نے بلدیاتی ادارے بحال کر دیے، لیکن یہاں پر حکومت نے بلدیاتی اداروں کو اختیارات نہیں دیے بلکہ تمام اختیارات حکومت نے اپنے پاس رکھ لیے. جو سیلز ٹیکس لگائے گئے تھے اس کے خلاف بھی تاجروں نے پورے ملک میں ہڑتال شروع کر دی. بے نظیر کی تقرری کے بعد جو حالات سامنے آئے اس میں مختلف اوقات میں صدر اور وزیر اعظم کے درمیان اختلافات بڑھ گئے. جیسے ججوں کی تقرری کے وقت بھی صدر اور وزیر اعظم کے درمیان اختلافات سامنے آئے، اور جب حالات وزیر اعظم کے قابو سے باہر ہو گئے تو انہوں نے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی. تاہم صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری نے آئین کے آرٹیکل 58(2)B کے تحت اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اسمبلی کو توڑ دیا. نگران وزیر اعظم ملک معراج خالد کو مقرر کیا گیا اور انتخابات کے لیے نئی تاریخ دے دی گئی
جو تھی 3 فروری 1997۔ 8ویں ترمیم کا اختیار استعمال کرتے ہوئے اس بار بھی صدر پاکستان نے اسمبلی کو توڑ دیا اور وزیر اعظم کے اختیارات کو ختم کر دیا۔ شکریہ۔